إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر
والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی حجر۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مہینوں میں بعض مہینوں کو فضیلت بخشی ہے، اسی طرح دنوں میں بھی بعض دنوں کو دوسرے دنوں سے ممتاز بنایا ہے۔ ان دنوں میں ٹاپ آف دا لسٹ ماہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں کی فضیلت قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت، اٹس امپورٹنس اور ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کو انشاءاللہ ایڈریس کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین و سامعات، عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت کا اندازہ صرف اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارہ کی سورت فجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والفجر، مجھے فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور مجھے جفت اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چلتی ہے۔ یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرماتا ہے هل فی ذلک قسم الذی حجر، کیا میری یہ 4 قسمیں عقل مند لوگوں کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اور ایک دوسرے مقام پر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 203 میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور ذکر کرو اللہ کا، فی ایام معدودات، گنے ہوئے چند دنوں میں۔ اور ایک تیسرے مقام سورۃ حج کی آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُوا، اور ذکر کرو اسم اللہ، اللہ کا، فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں۔ سب مفسرین اس بات پر ایگری ہیں کہ معلوم دنوں سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 969، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا معلوم دنوں میں، اس سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے 4104، اور اس کے راوی ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ فرماتے ہیں کہ ایام افضل الایام، سب سے افضل دن، الدنیا، دنیا کے، ایام العشر، عشرہ کے 10 دن ہیں، یعنی عشرہ کے ابتدائی 10 دن تمام دنیا کے دنوں سے افضل دن ہیں۔ ان احادیث اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے یہ بات ثابت ہوئی
کہ ذوالحجہ کا عشرہ، پہلا عشرہ جو ہے یہ بہت ہی فضیلت والا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی کیا پھر فضیلت ہے؟ اس کی بھی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے رمضان کے آخری عشرہ کی، اور ان آیات میں اور حدیث مبارکہ میں ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت ہے۔ تو یاد رکھیں دنوں کے لحاظ سے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن افضل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ صبح کی ہیں، اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی راتیں افضل ہیں۔ کیوں؟ کہ ادھر ایکٹیویٹی رات کی ہے، یعنی صبح آپ نے روزہ رکھا ہوا، اور رات کی ایکٹیویٹی ہے کہ آپ نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینہ کم و بیش 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ تو وہ رات آپ نے تلاش کرنی ہے آخری 10 دنوں میں۔ تو ایکٹیویٹی کب ہے؟ رات کو، کہ اس رات کو تلاش کریں۔ اور ذوالحجہ کے راتیں افضل نہیں ہیں، اس لیے کہ رات کو کوئی کام نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، ساری کی ساری ایکٹیویٹیز دن کی ہیں۔ یعنی 8ویں ذوالحجہ کو یوم ترویہ منا میں جانا، پھر 9 کی سب سے بڑی ایکٹیویٹی رکن جو ہے وقوف عرفات، اور پھر 10 کی 3-4 ایکٹیویٹیز رمی جمار کرنا، حجامت بنانا، اور اس کے بعد قربانی کرنا، اور اس کے بعد طواف افاضہ کرنا۔ یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ صبح کی ہیں، دن کی ہیں، رات کو نہیں۔ رات کو کہا ہے آرام کرو۔ تو بات کیا ثابت ہوئی کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی راتیں افضل ہیں، اور ذوالحجہ کے ابتدائی عشرہ کی دن افضل ہیں۔ اور ان دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کے ہاں بڑی فضیلت والے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 969، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال بہت ہی زیادہ افضل ہیں، اللہ کے ہاں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولل جہاد، کیا ان 10 دنوں میں کیے ہوئے کام جہاد سے بھی افضل ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولل جہاد، ہاں جہاد سے بھی افضل ہے، الا رجل، مگر کوئی شخص، خارجہ، نکلا اپنے گھر سے، یخاطر بنفسہ و مالہ، اپنی جان اور مال لے کر، فلم یرجع شیئن، اور پھر واپس نہ لوٹے، یعنی شہید ہو جائے تو پھر وہ افضل ہے، اس کا عمل جو ہے پھر افضل ہو جائے گا، جو اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کے اوپر نکلا اور شہید ہو گیا، تو اس کا پھر عمل جو ہے پھر افضل ہو جائے گا۔ ادروائز ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال جہاد سے بھی افضل ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے سنن ابن ماجہ میں، اس میں مزید کلیریفیکیشن میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 1727، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ، دنوں میں سب سے پسندیدہ عمل من ہذہ الایام، یہ 10 دن ہیں ذوالحجہ کے۔ تو
صحابہ نے عرض کیا قیلا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل؟ قالا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی افضل ہے، الا من خرج بنفسہ و مالہ، ہاں جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ، ثم لم یرجع، اور وہ واپس نہ پلٹا یعنی شہید ہو گیا، تو اس کا پھر عمل جو ہے سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ عام دنوں میں اس کو اگر مزید کلیریفیکیشن کیا جائے کہ عام دنوں میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ نکلا ہوا مجاہد اگر وہ شہادت کا درجہ پا لیتا ہے تو ان ایام میں کام کرنے والا عام شخص بھی شہادت کے برابر پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر وہ مجاہد ان 10 دنوں میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اور شہادت پا لیتا ہے، اس کو شہادت نصیب ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بہت ہی خوش قسمت ہے کہ 10 دن بھی ذوالحجہ کے اس کو مل گئے فضیلت والے، اور ان میں اس کو شہادت بھی مل گئی، تو ڈبل اس کی مطلب کہ خوش قسمتی ہے۔ اور ان 10 دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1348، اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے 3014، اور نسائی میں بھی یہ حدیث ہے 3006۔ ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ما من یوم اکثر من، کہ دنوں میں اکثر زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، این یعطک اللہ عز و جل فیہ، ان 10 دنوں میں، یعنی ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بہت زیادہ مغفرت فرماتا ہے۔ عبدم منہا، اپنے جو بندے ہیں ان کو آگ سے نجات دیتا ہے، خاص طور پر من یوم العرفہ، عرفہ کے دن، یعنی عرفہ کے میدان میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ لوگ میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ لوگ کس لیے آئے ہیں، اس کا علم وسیع ہے، لیکن فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں بتاؤ یہ لوگ کس لیے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تجھ سے جہنم کی آگ سے پناہ طلب کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ کہ میں نے ان ساروں کو معاف فرما دیا۔ حالانکہ اللہ کو سارا پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے اس بات کے اوپر مرتب کر دیتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ فرشتوں، میں نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ اور پھر یوم عرفہ کے بعد یوم النحر کی فضیلت ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 1765، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعظم الایام، عظمت والا دن عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یوم النحر، قربانی کا دن ہے، ثم یوم القر، پھر اس سے اگلا دن، یعنی قربانی والا دن بھی اللہ کے ہاں بہت زیادہ عظمت والا ہے، اور پھر قربانی سے اگلا دن یعنی 11واں ذوالحجہ، اس کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ یوم النحر پہلے دن کی قربانی زیادہ افضل ہے، اس کے بعد پھر دوسرے دن کی۔ ان 10 دنوں میں
جو ذو الحجہ کے شروع ہونے والے ہیں ان میں خوب محنت کرنی چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، چونکہ یہ سال کے سب سے بہترین دن ہیں، لہذا ان ایام میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے نیک اعمال کرنے کی۔ اصحاب الکرام سے یہ ثابت ہے کہ آپ سب صحابہ اکرام جو ہیں وہ ان 10 دنوں میں بہت زیادہ محنت کرتے، بہت زیادہ نیک اعمال کرتے اور نیک کاموں میں اپنا وقت جو ہے وہ مصروف رکھتے۔ دوسری بات جو ان 10 دنوں میں کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تمام قسم کے گناہوں سے کلی طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ عام حالات میں بھی گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن ان 10 دنوں میں خاص طور پر گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ یہ حرمت والے مہینوں میں سے یہ دن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا ان عدت الشہور، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 شہرن 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اس وقت سے جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو بنایا۔ مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا 4 حرم، اور ان میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ تو وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4406، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی وضاحت فرمائی۔ آپ سے فرمایا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے۔ تو ذوالحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن بھی حرمت والے دن ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے انسانوں، اے بنی نوح لوگ، ان دنوں میں خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، گناہوں سے اجتناب کرو اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرو۔ تو لہذا ان 10 دنوں میں خاص طور پر صدقہ خیرات اور نیکی کے کام، حقوق العباد، یہ سارے کاموں کی طرف خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔ تیسرا کام ان 10 دنوں میں جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ تکبیرات کثرت سے پڑھنی چاہیے، کثرت سے تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ مسند احمد کی حدیث ہے 5446، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے افضل والے کوئی دن نہیں ہیں، ولا احب الیہ من العمل، اور ان دنوں میں کیے گئے اعمال جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ افضل ہیں۔ فاقصروا فیہن، پس تم لوگ ان دنوں میں من التحلیل، زیادہ سے زیادہ تحلیل پڑھتے رہا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھتے رہو خاص طور پر ان 10 دنوں میں۔ والتکبیر، اور تکبیر بلند کرتے رہا کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور تیسرا فرمایا والتحمید، اور تحمید، الحمدللہ، الحمدللہ، یہ پڑھ، یعنی ان 10 دنوں میں یہ 3 کلمات کثرت سے پڑھتے رہا کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ تکبیرات جو ہیں یہ پڑھتے رہا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 969،
اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کان ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دو جلیل القدر اصحابہ کرام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ یخرجان الی السوق، بازار کی طرف دونوں نکل جاتے، یعنی سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث ہے 969 کہ ان کا یہ معمول تھا کہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور کیا کرتے، یکبران، اور بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے، کیونکہ بعض کا بازار میں انسان مصروف ہوتا ہے، اپنے کاروبار میں اپنی دوسرے چیزوں میں مصروف ہوتا ہے، لیکن جب کوئی یاد کراتا ہے تو پھر یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ کیا دونوں اصحاب رسول کرتے، یخرجان الی السوق فی ایام العشر، ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے ہیں، یکبران، اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے، اور ان کی تکبیرات کی آواز سن کر یکبر الناس، لوگ بھی تکبیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری ہیبٹس ہونی چاہیے کہ یہ ان 10 دنوں میں جو آ رہے ہیں، لوگ بازار میں ہوں، دفتر میں ہوں، اپنی دکان پہ ہوں، چل رہے ہوں، کسی پارک میں ہوں، کوشش کریں کہ بلند آواز سے تکبیرات پڑھیں۔ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تکبیرات پڑھنا شروع کر دیں گے، ان کو بھی ثواب ہوگا اور آپ کو بھی ڈبل ثواب ہوگا۔ اور تکبیرات کے الفاظ مختلف ہیں، حدیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تکبیریں پڑھتے تھے وہ تھیں اللہ اکبر، اللہ اکبر 2 دفعہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، وہ یہ تکبیر پڑھتے تھے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس جو تھے وہ کیا پڑھتے تھے، وہ 3 دفعہ کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو الفاظ وہی ہیں، تو لہذا تکبیرات جو ہیں یہ ہر وقت بلند کرتے رہنا چاہیے۔ اور جو قربانی کرنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر اپنے ناخن اور بال جو ہیں وہ نہ کٹائیں۔ اور ان 10 دنوں میں روزے جو ہیں یہ کثرت سے رکھنے چاہیے، پہلی ذوالحجہ سے لے کے 9 ذوالحجہ تک۔ 10 ذوالحجہ کا روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ 10 ذوالحجہ عید کا دن ہے اور عید والے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ 1 سے لے کے 9 تک کثرت سے روزے رکھیں، کانٹینیو روزے رکھیں۔ سنن ابو داؤد کے حدیث ہے 2437 اور اس کے راوی ہیں ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی یصوم 9 ذی الحجہ کہ آپ 9 ذوالحجہ تک روزے رکھتے، و یوم عاشورہ اور عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے، و ثلاثۃ ایام من کل شہر اور ہر مہینے کے ایام 20 کے 3 روزے رکھتے، یعنی 12، 13 اور 14 ایام 20 کے روزے رکھتے۔ اول اثنین من الشہر والخمیس، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہیبٹ تھی کہ آپ ہمیشہ سموار کا روزہ رکھتے اور جمعرات کا روزہ رکھتے، عاشورہ کا روزہ رکھتے اور 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتے۔
تو اگر کوئی 1 سے لے کے 9 تک 9 روزے نہیں رکھ سکتا تو کم از کم 9 ذو الحجہ کا روزہ اس کو ضرور رکھنا چاہیے۔ نفلی روزوں میں 9 ذو الحجہ کا روزہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2746 اور اس کے راوی ہیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 ذو الحجہ کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک گزشتہ سال جو گزر چکا ہے اور ایک آنے والا سال، 2 سالوں کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ 9 ذو الحجہ کا روزہ صرف ہم آفاقی لوگ رکھیں گے اپنے اپنے ملکوں میں اور اپنے اپنے شہروں میں۔ حاجی کے لیے یہ منع ہے 9 ذو الحجہ کا روزہ، عرفات میں روزہ نہیں رکھنا۔ جو لوگ حج کر رہے ہیں میدان عرفات میں موجود ہیں ان کے لیے 9 ذو الحجہ کا روزہ منع ہے۔ آفاقی جو اپنے اپنے شہر میں ہیں وہ یہ روزہ رکھیں گے۔ اور ایک اور بات بھی کلیئر کر لیں کہ یہ 9 ذو الحجہ کا روزہ آپ کے لوکل کیلنڈر کے مطابق ہوگا، سعودیہ کے مطابق نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے سعودیہ کے مطابق رکھنا ہے تو پھر آپ کو 2 رکھنے پڑیں گے کیونکہ ان کا 1 دن پہلے ہوتا ہے، وگرنہ اگر 1 دن کا ہی رکھنا ہے تو آپ کا جو 9 ذو الحجہ ہوگا اس کے مطابق رکھیں گے۔ وہ اس لیے کہ آج سے 100 سال پہلے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حج ہو کیا رہا ہے اور کب ہو رہا ہے اور کون سے دن ہو رہا ہے۔ حاجی آ کر بتاتے تھے کہ جناب فلاں دن ہم نے حج کیا۔ آج کل تو کمیونیکیشن سسٹم بہت فاسٹ ہے، آپ کو پل پل کی خبر ہے، پل پل کی کیا آپ لائیو مطلب کہ حج دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر، اور ٹائم ڈفرینس بھی صرف 2 گھنٹے کا ہے۔ تو لہذا یہ جو 9 ذو الحجہ کا روزہ ہے یہ اپنے لوکل کیلنڈر کے مطابق ہوگا۔ اگر سعودیہ کے مطابق کوئی کہے تو ایسا بعض جگہ پہ تو ممکن ہی نہیں، جیسے امریکہ ہے 10 گھنٹے کا ٹائم ڈفرینس ہے، کینیڈا میں 12 گھنٹے کا ٹائم ڈفرینس ہے۔ جب وہ عرفات کے میدان میں ہیں 9 ذو الحجہ کو تو وہاں رات کے 12 بجے ہوئے ہیں کینیڈا میں، امریکہ میں رات کے 10:30 بجے ہوئے ہیں، تو وہ کیسے رکھیں گے؟ وہ اگر 7 روزہ رکھنا چاہیں اس وقت رات ہے، رات کے 10:30 بج رہے ہیں، کینیڈا میں 12 بج رہے ہیں، تو لہذا یہ لوکل کیلنڈر کے مطابق آپ کے ملک جو کیلنڈر ہے اس کے مطابق یہ روزہ رکھیں گے۔ آخر میں یہ یاد رکھیں کہ آج 26 ذو القعدہ ہے، انشاءاللہ سوموار کو 29 ذو القعدہ ہوگی، لہذا سوموار والے دن تک جس نے قربانی کرنی ہو وہ اپنے ناخن اور بال جو ہے وہ کٹوا لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ مہینہ 29 کا ہو، تو لہذا پیر تک، آج جمعہ ہے، کل ہفتہ، اتوار، سوموار، 3 دن ہیں، ہم ان 3 دنوں میں اپنی حجامت وغیرہ ناخن وغیرہ کاٹ لیں۔ صحیح مسلم کے حدیث ہے 5118 اور اس کی راوی ہیں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ مرفوع حدیث ہے۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھے، وہ ارادہ اور اس کا ارادہ ہو، احدکم ان یضحیہ کہ وہ قربانی کرے، یعنی اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، فلیسمک تو اس کو چاہیے کہ وہ رک جائے، نہ کاٹے، ان شعرہ و اطفارہ اپنے ناخن اور بالوں کو۔ تو لہذا جس نے قربانی کرنی ہے اس کا ارادہ قربانی کا ہے تو وہ ناخن اور بال نہ کاٹے۔ ایک روایت اور بھی سنن ابو داؤد اور سنن نسائی میں ہے، ابو داؤد میں حدیث کا نمبر ہے 2799 2789 اور نسائی میں ہے 4370 کہ جس شخص نے قربانی تو نہیں کرنی، اس کے پاس مطلب وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، وہ قربانی نہیں کرنا چاہتا، تو وہ بھی اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، اس کو قربانی جتنا ثواب ملے گا۔ یہ روایت جو ہے یہ منقطع ہے اور اس میں جو راوی ایک ہے اس کا نام عیسیٰ ہے وہ کمزور ہے، تو یہ روایت نہیں ہے۔ ہاں ویسے وہ مطلب کہ اگر بال نہیں کاٹتا تو اس کو ثواب ملے گا، 10 دن وہ بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے، اس کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن قربانی کا اس کا ثواب نہیں ہوگا۔
تو لہذا 3 دن ہے، یاد رکھنا کہ پیر تک جس نے بال کاٹنے ہوں وہ کاٹ لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔